وہ صحابی جن کی سخاوت اور قربانی نے اسلام کو مضبوط کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اعتماد کے ساتھ نوازا، وہ کون تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ صحابی جن کی سخاوت اور قربانی نے اسلام کو مضبوط کیا؟ وہی شخص کہ جس کی دولت نے کئی موقعوں پر امت مسلمہ کی مدد کی اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اعتماد کے ساتھ نوازا، وہ کون تھے؟ آج ہم بات کریں گے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ ایک ایسی زندگی جو ہمیں صبر، سخاوت اور ایمان کی حقیقی مثال دکھاتی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کی شخصیت میں اخلاق، حلم اور خدمت اسلام کی عکاسی تھی۔ وہ نہ صرف دولت مند تھے بلکہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نمایاں تھی۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی پیدائش سے لے کر شہادت تک کے حالات اور ان کی قربانیوں، اخلاقیات اور ان کی خلافت کے بارے میں ڈیٹیل سے ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ وہ قبیلہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو اس وقت مکہ میں معزز اور دولت مند خاندانوں میں شامل تھا۔ ابتدائی زندگی میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کاروبار کی طرف توجہ دی اور تجارت میں نمایاں مہارت حاصل کی۔ آپ کی ذاتی خصوصیات میں ایمانداری، شرافت اور حسن سلوک بہت نمایاں تھا۔ اسی وجہ سے نہ صرف آپ کا معاشرتی مقام بلند تھا بلکہ لوگوں میں آپ کی عزت اور احترام بہت زیادہ تھا۔ دولت اور اعتبار کا امتزاج عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار میں بہترین طریقے سے نظر آتا۔ ابتدائی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہ صرف کاروبار میں مہارت حاصل کی بلکہ اپنی دولت کو دوسروں کی خدمت میں لگانے کے رجحان کی بنیاد ڈال دی، جو بعد میں اسلام کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرنے والی تھی، جس کی مثال آج بھی کوئی اور پیش نہ کر سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام اس وقت قبول کیا جب وہ نوجوان تھے۔ یہ وقت مکہ میں اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک اور مشکل وقت تھا۔ کفار قریش مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے، انہیں معاشرتی اور اقتصادی طور پر دبانے کی کوشش کرتے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام مشکلات کے باوجود اسلام کو قبول کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ذکر ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں شامل تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایمان کی پختگی اور قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی دولت اور وسائل کو اسلام کے فروغ میں لگانے والے وہ صحابی تھے جنہوں نے نہ صرف مالی مدد فراہم کی بلکہ کئی موقعوں پر خود اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کے لیے سہارا بنے۔ مثال کے طور پر غزوات میں ان کی مالی امداد نے مسلمانوں کو قوت دی۔ کعبہ اور مسجد نبوی کی تعمیر اور تزئین و آرائش کے لیے ان کی سخاوت بڑی معروف ہے۔ صلح حدیبیہ، غزوہ تبوک اور دیگر مواقعوں پر انہوں نے اپنی دولت اور وسائل سے اسلام کی بھرپور حمایت کی۔ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد و صدقات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ان قربانیوں کی تفصیل ملتی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دولت اور وسائل کو دین کی خدمت میں لگانا کتنا اہم ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی تھے جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ ان کی وفاداری اور اطاعت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بار بار تعریف فرمائی۔ ان کی شخصیت میں شفقت، اخلاق، حلم، یہ ساری چیزیں بہت نمایاں تھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حسن اخلاق اور ایمان کی تعریف فرمائی۔ ان کی قربت اور وفاداری نہ صرف صحابہ بلکہ امت مسلمہ پر گہرا اثر چھوڑ کر کے گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبلیغ دین کے دوران بے شمار مشکلات جھیلی۔ کفار قریش کی مخالفت، معاشرتی دباؤ اور محاصرے کے باوجود انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہو۔ صحیح بخاری کی کتاب الصبر میں صبر کرنے والوں کے لیے اجر کا جو ذکر کیا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی اس راہ پر ہر تکلیف اور خطرے کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ قربان جائیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ ان کی خلافت ایک نہایت حساس اور اہم دور میں شروع ہوئی۔
ان کی خلافت میں عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی. انہوں نے اسلامی ریاست کے مضبوط اصول قائم کیے اور عوام میں انصاف اور اعتماد کو بھرپور طریقے سے قائم رکھا. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ النساء میں کہ جو تمہارے حکم میں ہیں ان کی اطاعت کرو. صحیح بخاری اور مسلم میں خلافت کے دوران ان کے اصولی فیصلوں اور عدل و انصاف کی مثالیں موجود ہیں جو امت کی ترقی اور استحکام کا سبب بنی. دراصل سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا حسن اخلاق، حلم و بردباری اور مال و دولت کو دین کی خدمت میں لگانا بہت نمایاں تھا. انہوں نے ہر حال میں ایمان، اخلاق اور عدل کو مقدم رکھا. صحیح بخاری اور مسلم میں ان کے ایمان اور ان کے اخلاق کے اعلیٰ معیار کا بڑا خوبصورت ذکر ملتا ہے جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے. ان کی سخاوت، ان کا رحم دلی امت کے لیے بہترین مثالیں فراہم کرتی ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی المناک اور دردناک واقعہ ہے. یہ واقعہ نہ صرف ان کی ذاتی قربانی کی عکاسی کرتا ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے صبر، استقامت اور عدل و انصاف کی اہمیت بھی واضح کرتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران کچھ افراد نے ان کے خلاف سازشیں شروع کی. حکومت کے حساس اور اہم فیصلے، عوام کی اصلاحات اور بعض افراد کی حسد و مخالفت کی وجہ سے حالات بہت کشیدہ تر ہوتے چلے گئے. یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ کے اندر اختلافات اور فتنہ پیدا کرنے کی کوششیں زور پکڑ چکی. چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں عدل اور انصاف کو مقدم رکھتے تھے، انہوں نے بعض مواقع پر ایسے افراد کی شکایت اور مطالبات کو بھی انصاف کی بنیاد پر حل کیا جو ان کے مخالف تھے. اس کی وجہ سے دشمنوں نے ان کے خلاف غصہ اور مخالفت میں شدت پیدا کر دی. آخرکار پھر 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو وہ المناک دن آیا کہ غصہ اور سازش کے شکار افراد نے مسجد نبوی پر معاذ اللہ حملہ کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے معمول کے مطابق عبادت اور قرآن کی تلاوت کی مشغولیت کو ویسے ہی رکھا. اچانک ایک گروہ نے مسجد میں گھس کر حملہ کیا. اس دوران عثمان رضی اللہ عنہ پر متعدد حملے کیے لیکن ان کا صبر اور تحمل غیر معمولی تھا. ان کے خدمت گزار اور صحابہ بھی ان کی حفاظت کے لیے موجود تھے مگر دشمنوں کی تعداد اور شدت نے سب کو مغلوب کر دیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری گھڑیاں صبر، ایمان اور اللہ جل شانہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ گزار دی. روایت کے مطابق جب انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا میری جان اللہ کے لیے قربان ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے. ان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں شدید غم و غصہ پھیل گیا. مسلمانوں نے نہ صرف اپنے محبوب رہنما کو کھو دیا بلکہ واقعہ ایک سبق یہ بھی دے کر کے گیا کہ دین کی خدمت اور عدل و انصاف کے راستے میں مشکلات اور فتنے تو پیدا ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آ کر کے جان تو قربان کی جا سکتی ہے لیکن اس شریعت کو پامال نہیں کیا جا سکتا. اب عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس کے اثرات اس امت پر کیا پھیلے یہ بہت غور سے دیکھنے کی چیز ہے. امت پر صدمہ تھا. مسلمانوں نے اپنے محبوب رہنما کی موت پر دلی دکھ اور غم محسوس کیا کیونکہ وہ نہ صرف دولت مند اور سخاوت کرنے والے تھے بلکہ دین کی حفاظت کی بے مثال زندگی جو ہے وہ گزار چکے تھے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اثر پڑا وہ خلافت کی حساسیت کا تھا. ان کی شہادت نے خلافت کے لیے ایک نازک مرحلہ پیدا کیا جس کے بعد خلفاء کے لیے عدل اور استقامت برقرار رکھنا ایک بہت بڑا اپنے آپ میں چیلنج بن سکتا تھا. اور جو تیسرا یہاں سے تاریخی سبق تھا کہ واقعہ ہمیں یہ سکھا گیا کہ دین کی راہ میں صبر، قربانی اور استقلال لازمی ہے. ایک حق پرست رہنما کو مشکلات اور فتنہ کے باوجود اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہر حال میں ضروری ہے تو پھر چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اور نمبر 4 یہ کہ شہداء کی عظمت. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شہداء کی قربانی ہمیشہ اللہ کے نزدیک عظیم مقام رکھتی ہے اور ان کی مثالیں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں. اس المناک واقعے کے بعد امت نے عثمان رضی اللہ عنہ کے صبر و تحمل اور وفاداری کا سبق لیا. ان کی شہادت نہ صرف ایک المیہ تھی
بلکہ اسلام کی تاریخ میں ایمان اور قربانی کی اعلیٰ مثال بھی وہ شہادت تھی۔ دعا ہے اللہ جل شانہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جیسا حیا اس امت کے نوجوانوں کی آنکھوں میں پیدا فرمائے، اللہ ان کی تمام تر قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کو اپنی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ۔